اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ ساتویں پارے کی 3 آیاتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کا تعلق انہی واقعات کے ساتھ ہے جو گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب مکۃ المکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا اور 3 سال کے بعد جب آپ نے کھلم کھلا سب کے سامنے تبلیغ کا آغاز کیا، ابتدا فرمائی، تو جو اپنے تھے وہ بیگانے بننا شروع ہو گئے، جو موافق تھے وہ مخالف بننا شروع ہو گئے، جو تعریفیں کرنے والے تھے وہ اب برائی کرنے کے ساتھ یعنی برے سلوک پر اتر آئے۔ اب ان کے انداز بھی تبدیل ہو چکے تھے، ان کے تیور بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ جو غریب تھے، جن کا زیادہ سہارا نہیں تھا، ان صحابہ کرام کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، سختیاں ہوئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ تو نبوت کے 5ویں سال میں آپ علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی صحابہ کرام کو کہ یہاں بہت مشکل وقت ہے اور مشکل حالات ہیں۔ سنا یہ ہے کہ حبشہ کے ملک میں وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، تم وہاں چلے جاؤ تاکہ اطمینان کی زندگی گزار سکو۔ جو کچھ مجھ سے سن رکھا ہے، سیکھ لیا ہے، اس پر عمل بھی کرو اور اس کی آگے جہاں تک ممکن ہو سکے تبلیغ بھی کرو، بات بھی پہنچاؤ۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال میں رجب کے مہینہ میں 11 مرد اور کچھ عورتیں یہ ہجرت کر کے روانہ ہو گئے، جن میں حضور علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد 70 سے زائد آدمی، بلکہ بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ تحریر فرمائے، انہوں نے کہا 82 آدمی اور چند خواتین پھر مکۃ المکرمہ سے چلے گئے اور وہاں جا کر حبشہ میں ٹھہرے۔ یہ تو اجتماعی ہجرتیں تھیں۔ جن کو الگ الگ موقع مل گیا انہوں نے بھی مکہ چھوڑ کر وہاں جانے کی کوشش کی۔ ایک روایت کے مطابق 83 آدمی مزید جو ہے وہ چلے گئے۔ پہلے 11
پھر 82 پھر 83 آدمی اور چلے گئے، اور ان کے ساتھ بھی کچھ خواتین تھیں۔ یہ وہاں پہنچے، وہاں رہے اطمینان سے، امن سے، وہاں انصاف تھا، اور بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا، وہاں پر مذہب بھی عیسائی چلتا تھا۔ یہ لوگ اپنی معلومات کے مطابق جو ان کے پاس شریعت کی معلومات تھیں اس پر عمل کرتے رہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اہل مکہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اہل مکہ کے حدیبیہ اپنا حبشہ والوں کے ساتھ تجارتی مراسم تھے، تجارتی تعلقات تھے۔ ان تعلقات کی بنیاد پر اہل مکہ نے مشورہ کر کے کچھ چمڑے، کچھ دیگر چیزیں یہ تیار کیں، اور 2 آدمیوں کو روانہ کیا کہ تم جاؤ، وہاں جا کر حبشہ میں وہاں کے وزیر و مشیروں کو پہلے ملنا، اور یہ تحفے تحائف ان کو دینا، جو بظاہر تحفے ہیں حقیقت میں رشوت تھی۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، وزیر و مشیروں کو ملے، اور اپنا موقف سامنے رکھا کہ ہم ایک بہت بڑی ایک اپنا ہم وہ پروگرام لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری بہت بڑی ایک سوچ ہے، تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ انہوں نے رشوت لے لی۔ رشوت خور حکام کام بھی رشوت پہ کرتے ہیں، ان کو رشوت مل گئی، انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی، ٹھیک ہے آپ کل بادشاہ کو ملیں، بات کریں، پھر ہم تمہاری طرف سے طرفداری بھی کریں گے، حمایت بھی کریں گے، بھرپور انداز سے ہماری سفارش اور ہمارا تعاون تمہارے ساتھ ہے۔ بادشاہ سے ملاقات کا وقت لیا گیا، ٹائم مل گیا، اس میں ملے۔ الیک شلیک کے بعد بادشاہ نے ان سے حال احوال پوچھے کہ کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے کہا ہم حرم کے لوگ ہیں، حرم کے رہائشی ہیں، مکہ المکرمہ سے آئے ہیں، ہم ایک مقصد لے کر آئے ہیں۔ ہمارے لوگ اطمینان سے رہ رہے تھے، سکون تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہمارے اندر ایک شخص پیدا ہوا، اس نے بڑے ہونے کے بعد سب میں تفریق ڈال دی، جدائی ڈال دی، گھر گھر میں اختلاف شروع ہو گیا۔ وہاں سے کچھ لوگ تمہارے ملک میں چلے آئے ہیں، ہمیں شرفائے مکہ نے، معززین علاقہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، جو ان کے چچا ہیں، جو ان کے والدین ہیں، جو ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، ہم سب ان کی طرف سے نمائندگی کر کے آپ کے پاس پہنچے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اس نے کہا میں نے تمہاری بات سن لی، لیکن ایسے نہیں ہوگا، میں ان کو بلاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، ان کا موقف کیا ہے۔ میرے انصاف کے یہ خلاف ہے کہ میں ایک طرف سے بات سن کر فیصلہ کر دوں۔ ان کو اپنے طور پر اطمینان تھا، اور ادھر وزیروں نے بھی، مشیروں نے بھی کہا جی یہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کی بات درست ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ان سے بات تو کرنے دو۔ ان حضرات کو بلایا گیا، انہوں نے متکلم مقرر کیا حضرت جعفر کو رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، بڑی شان اور فضیلتوں کے مالک ہیں۔ حضرات نے کہا کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے کیا کہنا ہے، جو کچھ ہم سبق پڑھ کر آئے ہیں، آپ علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں سمجھایا، بتلایا، پڑھایا، ہم نے وہی کچھ کہنا ہے۔ ہمارا نفع سب اسی کے ساتھ وابستہ ہے، نقصان ہو گیا کوئی پرواہ نہیں،
ہم نے کہنا وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی۔ بادشاہ نے پوچھا تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، تم کیا رکھتے ہو عقیدہ؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ہمارا ماضی پوچھتے ہو وہ نہایت تاریک ہے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی روشنی کا نام نہیں۔ اے بادشاہ سلامت، ہم جاہل لوگ تھے، نہ مذہبی اعتبار سے ہمارا کوئی حال تھا، نہ اخلاقی اعتبار سے ہمارا کوئی حال تھا، نہ ہمارے کردار ٹھیک تھے، نہ ہمارے اعمال ٹھیک تھے۔ ہماری عبادت کو دیکھو، ہم بتوں کے پجاری تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ ہمارے اخلاق کو دیکھو تو ہم زنا کار لوگ تھے، چوریاں کرتے تھے، شراب پیتے تھے۔ ہمارے عادتوں کو دیکھو، ہم ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، لوگوں کے مال لوٹا کرتے تھے۔ ہمارے تو کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے، آپ نے ہم کو جھوٹ کی بجائے سچ کا حکم دیا، شرک کی بجائے توحید کا حکم دیا، بد اخلاقیوں کی بجائے اخلاق حسنہ ہم کو بتلائے، ہماری تمام بری عادتیں ہم سے چھڑوائیں اور اچھی عادتیں ہمارے اندر آ گئی۔ ہم اب جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہیں، سچ بولتے تھے۔ ہم تمام شرکیہ عقائد اعمال کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، ہمیں تنگ کیا، ستایا، دکھ دیے۔ ہم وہاں سے تنگ ہو کر ان کے ظلم و ستم سے نکل کر آپ کی تعریف سن کر آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ انصاف پسند ہیں، اب ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے جو کچھ ہمیں کہا ہے ہم وہی کچھ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اب ان لوگوں کو کہا جی تم چلے جاؤ، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اب یہ واپس آئے جہاں ان کی رہائش تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کل میں جا کر بادشاہ سے پھر ملتا ہوں اور ایسی بات کروں گا جو بادشاہ ان کو ختم کرا دے گا، بلکہ ممکن ہے ان کو قتل بھی کرا دے، ورنہ کم سے کم اتنا ہوگا ان کو حبشہ سے نکال دے گا۔ دوسرے نے کہا ایسے نہ کرو، پھر بھی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہماری رسوائی ہوئی، ذلت ہوئی، بے عزتی ہوئی، میں بالکل باز نہیں ہوگا، میں کل جاؤں گا، دوبارہ ملے۔ بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، آپ ان لوگوں سے یہ تو پوچھیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے مخالف نہیں ہیں مذہبی اعتبار سے، ان کا مذہب آپ سے بھی الگ ہے، یہ آپ سے بھی مذہب میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اب اس نے مذہبی طور پر اس بات کو آگے کیا تاکہ بادشاہ مذہبی طور پر جوش میں آ جائے گا اور ان لوگوں کو نکال دے گا، اور یہ آپ کے مذہب پر بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ دوسرے دن پھر ان کو حضرات کو بلوایا گیا۔ اب یہ حضرات تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن حضرت جعفر نے فرمایا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ جب یہ گئے دربار میں پہنچے تو عام لوگوں کی وہاں پر آنے کی عادت تھی، وہ جھکتے، سجدہ کرتے، پتہ نہیں کیا اور کیا ان کے سلام کا طریقہ تھا۔ یہ حضرات بالکل پہلے کی طرح اب بھی سیدھے چلے گئے۔ وزیر و مشیروں نے کہا جی بادشاہ سلامت، انہوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک کہتے ہو، تم بیٹھو۔ بادشاہ نے ان کی تائید کی۔ بادشاہ نے بات شروع کی، کہا تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا نیا نظریہ کوئی اور نہیں،
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کنواری مریم کے پیٹ سے اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے، خاص اللہ نے اپنی روح ان کے اندر ڈالی ہے، قرآن کریم کی جو آیاتوں کا مفہوم تھا وہی بتلا دیا۔ اور اس نے کہا جی، بادشاہ نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ؟ انہوں کا کچھ نہیں، ہماری کتاب ہمارا قرآن یہی کچھ کہتا ہے۔ اس نے کہا کچھ اپنی کلام میں سے سنا سکتے ہو جو تمہارے نبی پر اترا ہے؟ انہوں کا سنا سکتے ہیں۔ انہوں نے سورت مریم کے ابتدائی 2 رکوع تلاوت کیے۔ دوسرا جو رکوع ہے اس کی ابتدا سے لے کر اخیر کے قریب تک سارا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں جو انہوں نے بچپن میں کہے تھے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، وہ سارے موجود ہیں۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، ساری باتیں کر دیں۔ اب وزیر مشیر تو سیخ پا ہو کر بیٹھے تھے، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب بعد میں وزیروں کے اوپر بھی کچھ اثرات پڑنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو ضد میں بیٹھے تھے، غصے میں بیٹھے تھے، اب ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری۔ حضرت جعفر جو ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں، اب تلاوت کو بند کیا، پوری حقیقت حال ان کے سامنے کھل چکی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ واقعہ یہیں اپنا ختم ہو گیا۔ پھر ان کو لوگوں کو بادشاہ نے بھیج دیا کہ بھی بالکل واپس نہیں کروں گا۔ ان کو کہا یہاں ٹھہرو، جو تمہیں تنگ کرے گا ان پر میں تاوان لازم کروں گا، ان کے اوپر جرمانہ ہوگا، تم یہاں امن اطمینان سے رہو۔ وہ وفد ناکام ہو کر واپس آ گیا۔ اب تو ان کا غصہ بڑھ گیا، ان کا جو ہے پارا اور گرم ہو گیا، آئے مکہ میں ظلم و ستم اور بڑھ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہجرت ہو گئی، آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ اپنا ہجرت کے 7ویں سال حضرت جعفر بمائے اپنے تمام ساتھیوں کے وہاں سے کشتیوں پر روانہ ہوئے۔ بادشاہ نے ایک اپنا وفد بھیجا، ایک روایت کے مطابق 30 آدمی تھے اور ایک روایت کے مطابق 70 آدمی تھے۔ 62 آدمی حبشے کے اور 8 آدمی ملک شام کے تھے۔ انہوں نے لباس درویشانہ فقیرانہ لباس پہنے ہوئے اور اپنا مسلمان تو پہلے ہی ہو چکے تھے حضرت جعفر کے ہاتھ پر، یہاں مدینہ طیبہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے وفد کو ٹھہرایا، اکرام اعزاز کھانا پینا جو کچھ تھا مہمان کی مہمان نوازی کے طور پر سب کچھ کیا، اور اس کے بعد آپ نے ان سے گفتگو فرمائی۔ انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ نے ہم کو بھیجا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو آپ علیہ السلام خوش ہوئے، بادشاہ کو بھی دعائیں دیں، اور ساتھ ہی اس وفد نے کہا جی ہمارے بادشاہ حضرت جعفر کے توسط سے آپ کو سلام بھی دے رہے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور آپ کے دین میں داخل بھی ہو چکے ہیں، اور ہم بھی آپ کے دین میں داخل ہیں، ہمیں مزید کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے سورت یاسین شریف کی تلاوت فرمائی۔ ہم لوگ تو ہوئے اجمی، ہمیں قرآن کے حقائق کا پتہ نہیں چلتا، قرآن کریم کی باریکیاں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ لوگ اہل لسان تھے، ان کو ایک ایک لفظ کی حقیقت سمجھ آتی تھی، تو انہوں نے جب سورت یاسین شریف سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پہلے بادشاہ اور اس کے وزیر سورت مریم کو سن کر روئے، یہ حضرات سورت یاسین کو سن کر روئے۔ انہی کے متعلق یہ 7ویں پارے کی جو ابتدائی آیاتیں ہیں اللہ پاک نے نازل فرمائیں، اور ان لوگوں کے اس رونے کا ذکر بھی کیا، اور ساری بات جو ہے بڑے مختصر انداز کے ساتھ وہ بات بتلائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
دو آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، یعنی دو آنکھوں والے۔ نمبر ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، نمبر دو وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے جاگتی رہی ہو، پہرا دیتی رہی ہو، وہ ایسی آنکھ ہے ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ کون سی آنکھ ہے جو پہرا دیر میں جاگتی ہے؟ ہماری سرحد پر، اسلامی ملک کی سرحد پر جو ہماری فوج ہے، جو پہرا دیتی ہے، دشمن کے سامنے اپنے وہ رات دن کر کے جاگ رہے ہیں۔ باقاعدہ حدیث پاک میں تذکرہ آیا ہے، جو اسلامی سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں اور جاگتے ہیں، ایسی آنکھوں کو یعنی ان لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اسی طرح مسلمانوں کے متعلق مسلمانوں کے لیے کوئی بھی پہرا دے، ہاں دوسرے اعمال بھی ساتھ ہوں، حقیقت یہ ہے جو ہمارے ادارے شہروں کی پہرے داری کرتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، کاش کہ یہ اپنے مقام کو آپ بھی سمجھیں۔ سرحد مسلمانوں کا کہیں اجتماع ہوا، کچھ لوگ رات کو پہرا دے رہے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو ہماری آرمی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو بھی اسلامی سرحد پر پہرا دیں یا مسلمانوں کے اجتماع ہو، مسلمانوں کا کہیں جمع ہونا ہو، وہاں پر کوئی پہرا دے، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، جب ان لوگوں نے سن لیا ما انزل الی الرسول، جو قرآن کریم اتارا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کو جب انہوں نے سنا، ترا اعینہم، آپ دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، کیسے آنسوں سے وہ بہہ رہی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسوں رواں دواں تھے، کیسے رو رہے تھے۔ یہ کیوں روئے؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ ان کو حق سمجھ میں آ گیا، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا من الحق، اس میں من موجود ہے، اسی طرح مما اس میں بھی من موجود ہے۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حق سنا، کچھ یعنی کچھ قرآن کریم کا حصہ سنا، اور ان کی یہ کیفیت تھی کہ حق کو سن کر پہچان کر ان کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے۔ اگر پورا حق پورا قرآن سن لیتے تو ان کی آنکھوں کا کیا حال ہوتا، آنسوں کا کیا حال ہوتا۔ قرآن کریم کو سن کر اور قرآن کریم کو پڑھ کر رونا، سبحان اللہ، یہ پیغمبر علیہ السلام کا اپنا طریقہ اور سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام کی کیفیت بھی یہی تھی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا ابی مجھے قرآن کریم سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سناؤں، آپ کے اوپر تو اترا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں تو آپ مجھے سنیں، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب ایسے خوش ہوئے اور خوشی میں ان کو رونا آ گیا کہ فرمایا اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارا نام لیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے آنکھیں بند کر کے سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دی، جو اس سورت سے پہلے گزری ہے، پڑھنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام سنتے رہے حتیٰ کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں ایک آیت پر پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابی بس کرو،
وہ آیت کیا تھی؟ وہ اپنا آتا ہے کہ ہم ہر امت سے ایک نبی گواہ بنا کر لے آئیں گے، اور وہ آگے ہے وہ جئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، ہم ان کے اوپر بھی آپ کو گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا بس کرو بس کرو۔ ابی کہتے ہیں میں نے جو آنکھیں کھولیں تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے، کیونکہ اس آیت میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے متعلق گواہی دے گا، آپ بھی گواہی دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم اللہ پاک نے اتارا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ آگے حدیث میں الفاظ ہیں فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، اگر رونا نہ آئے، فَتَبَاكَوْا، رونے کی شکل بنا لیا کرو، رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس کا کھانا پینا حلال کا ہوگا 3 آیاتیں مشکل سے پڑھے گا، اس پر گریہ طاری ہو جائے گا، رونے کی کیفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھنے کے وقت رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، اکثر صبح کی نماز میں سورۃ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو اتنا تک کہا ہے کہ ہم نے سورۃ یوسف کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے یاد ہی ہمیں ایسے ہو گئی۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے رونے کی آواز آخری صف تک جایا کرتی تھی، سسکیوں کی آواز آخری صف والے بھی سنا کرتے تھے۔ یہی حال حضرت عثمان کا تھا، یہی حال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مختلف ان حضرات کے طریقے اپنا۔ بہرحال اتنی بات طے ہے کہ قرآن کریم کے سننے اور پڑھنے کے وقت ان حضرات پر گریہ طاری ہوتا تھا۔ ہم پر اگر گریہ طاری نہیں ہوتا تو اتنا ہمیں کہا گیا ہے کہ رونا نہیں آتا، رونے والوں کی شکل بنا لو۔ قرآن کریم کو سنا، روئے، آنکھوں سے آنسو بہے، یہ تو عملی اظہار تھا کہ ہمیں سمجھ آ گیا۔ اب زبان سے وہ لوگ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، جو کچھ ہم نے سن لیا، جو ہمارے اس نبی پر اترا، آپ نے اتارا، ہم سب کو مانتے ہیں، لہذا ہمارے اس ماننے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل فرمائیے جو کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، یعنی اس امت میں ہمیں شامل فرما لیجئے، ہمارا نام اس میں لکھ لیجئے، ہم بھی اب اسی امت کے فرد بن گئے۔ پہلے تو ہم عیسائی تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن یہ امت یعنی ہم لوگ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کس چیز کی؟ اللہ پاک نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ دنیا میں تشریف لے گئے تھے، تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ ان کی امت کہے گی ما جاءنا من بشیر، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، کسی نے ہمیں کچھ نہیں بتلایا۔ 1000 سال کے قریب تبلیغ کی، اب انکار کر جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمائیں گے ہاں جی، آپ کہتے ہیں میں نے تبلیغ کی ہے، یہ مانتے نہیں ہیں، آپ کا کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہی دے گی۔ فرمایا پھر تمہیں لایا جائے گا، تم گواہی دو گے کہ نوح علیہ السلام آئے تھے، تبلیغ فرمائی تھی، عرصہ تک وہاں رہے۔ جب تم گواہی دے چکو گے، وہ امت حضرت نوح علیہ السلام کی تنقید کرے گی اور جرح کرے گی، کہے گی ان کی گواہی معتبر ہی نہیں، یہ ہم سے 1000 سال بعد دنیا میں آئے ہیں، تو پھر اب میں آ کر تمہاری گواہی کی تصدیق کروں گا،
کہ واقعتاً میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے. میری امت کو یوں معلوم ہوا تھا کہ ان کو میں نے بتلایا تھا کہ نوح علیہ السلام آئے تھے. اور امت یہ قیامت کے دن ایک اور گواہی بھی دے گی، اور انہوں نے بلکہ دنیا میں بھی گواہی دی ہے. آپ علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر فرمایا تھا، لوگو کل کو تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، کیا میں نے تمہیں تبلیغ کر دی، احکام پہنچا دیے؟ لوگوں نے کہا بلغتا، ادیتا و نصحتا، اے اللہ کے رسول آپ نے احکام پہنچائے، ہماری خیر خواہی کی، جو آپ کے ذمہ فریضہ بنتا تھا آپ نے بہترین انداز سے پہنچا دیا. تو آپ علیہ السلام نے ایسے ہاتھ بھی بلند فرمایا، فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ بھی گواہ ہو جائیں، آپ بھی گواہ ہو جائیں. تو یہ امت دنیا میں بھی گواہی دے چکی ہے، تو شاہدین سے مراد یہی امت ہے. اب وہ آگے کہنے لگے، جب وہ اسلام اپنا اظہار کر چکے تو یہودیوں نے انہیں کہا تم نے کیا کیا ہے، تم تو ایک نبی کی امت ہے، تم نے یہ کیا کر لیا، یہاں کر تم نے اقرار کر لیا. انہوں نے کہا وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لے آئیں، وما جاءنا من الحق، اور جو حق ہمارے سامنے آ گیا ہے، وہاں سے ہو گیا ہے، ہمیں سمجھ آ گیا ہے، ہم کیوں نہ مانیں؟ یہ تو تمہاری فطرت ہے کہ حق تمہیں سمجھ آ گیا پھر بھی تم نہیں مانتے، ہم تو مانیں گے اور مان لیا ہے. اور ہم نے اس لیے مانا ہے حق، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار انہی لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. ان کی بات اب ختم ہو گئی، انہوں نے ایمان کا اظہار بھی کر لیا، یہودیوں کو جواب بھی دے دیا، اپنی امید کا اظہار بھی کر دیا کہ ہم تو پروردگار سے امید لگائے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا تمہاری امید پوری ہے. سبحان اللہ. دنیا میں ان کو بتلا دیا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، جو کچھ ان لوگوں نے کہا اللہ نے ان کے اپنا قول اور اعتقاد کے عقیدے کے نتیجے میں فرمایا ہم تمہیں بدلے میں جنت دیں گے، ایسی جنت جس کے محلات کے سامنے اور نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی اور شراب کی نہریں ہوں گی. ان چاروں نہروں کا ذکر قرآن کریم میں ہے. فرمایا خالدین فیہا، یہ ہم جنت بھی دیں گے اور دیں گے بھی ہمیشہ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ عارضی طور پر تمہیں ہم جنت دیں، ہمیشہ ہمیشہ تم وہاں رہو گے. اور فرمایا یہ تمہیں جیسے ہم نے بدلہ دیا، جو بھی ایسے کام کریں گے ہم سب کو ایسے بدلہ دیں گے. یعنی دروازہ بند نہیں ہو گیا. جو ایمان لائے، ایمان کا اظہار بھی کریں، ایمان پر پکا بھی رہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ہر مخلص کا بدلہ یہی ہے، ہر اچھے طریقے سے اعمال کرنے والے کا بدلہ ہمارے ہاں ان کو یہی ملے گا، نیکوکاروں کو ہم یہی صلہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالی یہ صلہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں. اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرما دیا جو ان کے مد مقابل تھے. قرآن کریم کا ہمیشہ یہ طریقہ ہے، ایمان والوں کا ذکر کرے گا تو ساتھ کافروں کا ذکر بھی ہوگا. والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھوٹا کہتے رہے اور اسی پر ان کی زندگی گزر گئی اور اسی پر ان کی موت آ گئی. اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں، یہ بھی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ شامل فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اے اللہ جو کچھ سنا گیا کہا گیا اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنے غصے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے پروردگار ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما لیجئے، ہمیں بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل فرما لیجئے جن کے ساتھ آپ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان کامل اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقائد کی درستگی فرما دیں، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیں، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، ہم سب کو صحت عافیت تندرستگی نصیب فرما دیں، دنیا اور آخرت کے تمام مسائل ہمارے حل فرما دیں۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائیں، موت اور موت کے بعد والی تمام مراحل جو ہیں وہ آسان فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔